I'll cover the details of Indian machinations of Pakistan's destabilization and economic coercion by presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists. ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے. آئندہ آنے والے مہینوں میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا، دسمبر کا، یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپ اسکیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ڈی جی ایس پی آر اور فارن منسٹر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس کے اندر ایک دستاویز جو ہے وہ پیش کی گئی، ایویڈنس پیش کیا گیا کہ بھارت جو ہے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی واقعات پچھلے کئی سالوں میں ہوتے رہے اور جو آگے کی ان کی پلاننگ ہے، وہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قوم کے سامنے بھی رکھنا تھا اور بین الاقوامی سطح کے اوپر دنیا کو بھی یہ بتائیں گے کہ بھارت جو ہے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو کس طرح سے کمزور کرنا چاہتا ہے. اور دوسری جانب ایل او سی کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئے دن لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کرتا ہے اور ہماری جو شہری آبادی ہے اس کو برے طریقے سے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے، اور کئی قیمتی جانیں اس کے اندر ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ ضائع ہوئی ہیں، یعنی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کل کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر موحد یوسف صاحب، آپ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی پہلا سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ آج کی جو ڈیٹیل پریس کانفرنس کے اندر افغانستان کا نام لیا گیا، وہاں پہ جو ان کی ایمبیسی ہے، وہاں پہ جو ان کے لوگ انڈیا کے تعینات ہیں، کس طرح سے وہ پاکستان کے اندر مختلف افراد کو اور آرگنائزیشنز کو وہ گائیڈ کرتے ہیں، میٹیریلی فائنینس کرتے ہیں، ٹارگٹس ان کو دیتے ہیں. آپ نے ضرور مطلب گورنمنٹ آف پاکستان نے افغانستان سے بات کی ہوگی، جواب کیا ملا آپ کو؟ جی شکریہ. دیکھیے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے، ایک روگ ریاست بن چکا ہے، اور وہ یہ ساری کارروائیاں کرا رہا ہے پاکستان کے خلاف. ان کارروائیوں کے جو منصوبے ہیں اس میں وہ تیسری سرحدیں بھی استعمال کر رہا ہے، اور جب وہ تیسری سرحدیں صرف افغانستان نہیں اور ممالک کی بھی استعمال کر رہا ہے تو ان ممالک کو بھی مشکل میں ڈال رہا ہے. جب ان کو معلوم ہے کہ افغانستان میں ایک کمزوری ہے، شاید پوری ٹیریٹری ہر دفعہ مکمل کنٹرول میں نہیں ہے، وہاں پہ بینکنگ چینلز بھی یوز کر رہا ہے، ان کو بھی پھنسا رہا ہے. کہتا ہے کہ ان کا پارٹنر ہے، ایکچولی ان کو انڈرمائن کر رہا ہے دنیا میں امبیرس کرنے کے لیے. ٹھیک. تو افغانستان سے تو ہمارے بات چیت ہر چیز پہ ہوتی ہے، بائی لیٹرل ڈائیلاگ ہے، اس پہ بھی ہے، بالکل ریڈ لائن کلیئر ہے ساری دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے بھی کلیئر ہے کہ یہ ریاست تیسری سرحد ہمارے خلاف استعمال ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن اپنی نظر اصل دشمن، اصل مجرم سے نہ ہٹائیے، وہ ہندوستان ہے. اور کوئی ابہام اگر کسی کو تھا کہ ہندوستان پاکستان کی بقا چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، بہت لوگ یہاں کہتے بھی ہیں، وہ اب بالکل دور ہو جانا چاہیے. ہم امن کے پیروکار ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، کوئی جنگ نہیں چاہتے، معاملات سلجھانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے. باقی فیصلہ خود ہر عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں اپنا سوال جو ہے وہ ود سیک آف ریپیٹیشن دوبارہ کروں گا کہ افغانستان کی کافی لوگ جو ہیں پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان آئے، ان کے بڑے رسپانسبل لوگ انکلوڈنگ عبداللہ صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا سوال تھا انڈین پریزنس ان افغانستان اینڈ دین دیئر ایکٹیویٹیز ان سائڈ پاکستان، اس کے اوپر جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے افغانستان کی، ڈسپائٹ دا فیکٹ آپ نے کہا ان کا کنٹرول نہیں ہے،
what is their response to that? Because ان کی جو NDS ہے اس کا بھی نام را کے ساتھ لیا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر. دیکھیں میں نے آپ کو جواب دے تو دیا کہ افغانستان سے ہمارا ہر چیز پہ ڈائیلاگ ہے, اس پہ بھی ہے. اٹس ویری کلیئر ٹو ایوری بڈی کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے, اور افغانستان کی طرف سے بھی یقین دہانی ہے کہ اس پہ پوری طرح سے قابو پانا ضروری ہے. ہم اپنی کارروائیاں اپنے بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں. فینسنگ اسی لیے ہو رہی ہے اس بارڈر کی, ہم بھی کوئی بچے نہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. فینسنگ بھی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں اس سوال سے ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ دو ایکٹر انڈیپینڈنٹلی ہمارے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے, تیسری سرحد ہے, اور اگر اس میں رول ہے تیسرے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, وہ بھی ڈائیلاگ, وہ بھی بات, وہ بھی ریڈ لائنز ہم ڈرا کر چکے ہیں. لیکن جو میں آپ کو بات باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا از ناٹ لیونگ اینی اسٹون انٹرنڈ کہ وہ پاکستان کو انڈرمائن کرے, پاکستان میں سویلین اور ملٹری شہادتیں جو ہیں ہوں, اور پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو. بالکل یہ ٹھیک ہے. بات دنیا اب بھی اگر نہیں سمجھے گی تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے زیادہ ایویڈنس کسی ملک نے کبھی پبلکلی اس طرح دیا ہو اپنے ہمسائے کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ امریکہ میں ریسرچ کے حوالے سے کافی زیادہ آپ نے کام بھی کیا ہے, اینڈ یو نو آئی مین the American policy makers, governments, بائیڈن کے آنے سے ڈو یو تھنک کہ دیر وڈ بی اے کائنڈ آف اے چینج؟ یہ جو کچھ ہم لے کے جا رہے ہیں ظاہر ہے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے, UNSC کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا پلیٹ فارم ہے, باقی جو انٹرنیشنل فوراز ہیں, بٹ ڈو یو تھنک کہ امیرکنز آر گوئنگ ٹو لسن ٹو اس دا وے دے ہیو اے ریلیشنز ود انڈیا ایٹ دا مومنٹ؟ دیکھیں ہر کوئی میرے سے سوال کرتا ہے, یہ سوال ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ پہلی تو یہ چیز ہے کہ اپنا موقف, اپنے ایویڈنس پہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے. پرو ایکٹیولی کھل کے بغیر ڈرے ہمیں یہ بات کرنی ہے, چاہے وہاں ٹرمپ صاحب ہو, بائیڈن صاحب ہو, کسی اور ملک میں کوئی اور ہو. یہ بات ہمیں کرنی ہی کرنی ہے کہ اب ہم نے آپ کو اتنا ایویڈنس دکھا دیا, اگر آپ اب بھی نہیں اس پہ ٹس سے مس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید امن آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ میں ایگری کرتا ہوں, چیلنج ہے, کیونکہ یو ایس انڈیا کا ایک تعلق ہے, وہ کاؤنٹر ویٹ سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, لیکن سمجھتے ہیں چین کے خلاف. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے ان کو باور نہیں کرائیں گے. یہ ایویڈنس ایسا ہے, میں آپ سے حقیقتاً کہہ رہا ہوں, اس کو ذرا ابزارو کرنے میں سب کو ٹائم لگے گا. ہم نے تو اس پہ کافی دیر سے پوری ریاست لگی ہوئی ہے. یہ جب آپ پوری طرح ابزارو کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ معاملہ شاید اس میں یہ ابہام رہ گیا, بات ہوگی. نو, ناٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کن کن پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ایویڈنس جو ہے اور کب اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا؟ دیکھیے ٹائمنگ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اس میں تو بہت سے آپ نے انگیجمنٹ کرنی ہے, پتہ چلے گا. لیکن ہم فی الفور جو بڑے ممالک ہیں, P5 ہے, پھر OIC آئے گا, پھر باقی ممالک, ان سے تو شیئر کریں گے, اور پھر UN سیکرٹری جنرل جس طرح آج وزیر خارجہ نے بتایا بھی, پھر OIC, ان تمام میں ہم یہ کریں گے, اور جتنی ڈیٹیل میں چاہیے ہوگا کریں گے. اور ڈوسیئر میں تو ہم نام جو آج ہم نے پریس کانفرنس میں نہیں دیے, نارمز کے مطابق ان کو ریڈیکٹ کیا, ود ہولڈ کیا, ان کو وہاں وہ بھی دیں گے تاکہ وہ اگر خود اپنی انویسٹیگیشن کر کے تسلی کرانا چاہیں تو کرا دیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, سو ان کے ساتھ کس قسم کی ڈسکشن, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک لیول آف انگیجمنٹ ہے, ان کے ساتھ ہمارے ایک تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ ایک پرسپیکٹیو ہے ہمارے تعلقات کا, اور ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان, ریاست پاکستان نے کہا ہے کہ تمام اسلامی ممالک, تمام دنیا کے ساتھ ہمارے یعنی بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہے ان کی ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. لیکن سعودیز جو ہیں وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ شاید اس حوالے سے تھوڑے سے جٹری ہو جاتے ہیں. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ انگیجمنٹ کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے پھر سے میرا خیال ہے سوچ غلط ہے. ہمیں اپنی جو ایک پوزیشننگ ہے, جو اپروچ ہے دنیا کو, وہ تبدیل کرنی ہے. وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. ہمیں دیکھیں اپنی جو پوزیشن ہے اس پہ یقین ہے
کیا پوزیشن ہے؟ ہر ایک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں گے مسلم دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ واحد ملک بدقسمتی سے رہ گیا جو ہر ایک سے بات کر کے کوئی نہ کوئی معاملات کو سلجھا سکتا ہے. جو ہمارا سعودی عرب سے تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہے, اتنا سٹرونگ ہے, اس کو کوئی ٹھیس کسی قسم کی پہنچا ہی نہیں سکتا. دوسری طرف کیا ہم جنگ چاہتے ہیں خطے میں حملہ ہو جائے؟ نہیں, ہم وہ نہیں چاہتے. ایران جو ہے اس کے کیا معاملات آگے بنتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے, لیکن اس میں کوئی سعودی عرب کو بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے بات کر لی. بات یہ کہ ان کے معاملات ہمیں معلوم ہیں, ہم جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں کریں گے. ہر ایک سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, ٹھیک رہیں گے, بٹ nobody can replace the relationship we have with Saudi Arabia. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے پورا سال کوشش کی کہ OIC کے فورن منسٹر لیول کی کانفرنس بلائی جائے, جس پہ ہمارے فورن منسٹر نے بات بھی کی, شاید اس سے تھوڑے سے مسائل بھی پیدا ہوئے تھے. سو یہ جو ایویڈنس ہے یہ اب جب لے کے ہم دنیا میں جا رہے ہیں, OIC کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے سعودی عربیہ, سو what would be the response؟ کیا آپ لوگوں کی انٹرنل تھنکنگ ہے؟ نہیں, انٹرنل تھنکنگ تو نہیں جی, میں نے تو آپ کو بتایا یہ ایویڈنس ایسا ہے کہ اس سے کوئی منہ پھیر ہی نہیں سکتا. سو انشاءاللہ اٹ ول بی پازیٹیو. اور دوسرا دیکھیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں, ہر چیز دوسرے کو ماننا ضروری نہیں ہے. دنیا کی اس وقت بین الاقوامی سطح پہ جیو پالیٹکس بہت فلوئڈ ہے. ممالک, مسلم ممالک اسرائیل کو ایک طرف ریکگنائز کر رہے ہیں, یہ وہ پرانی دنیا نہیں ہے. تو بالکل ہم نے فورن منسٹر کی میٹنگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی, پش کیا, اس پہ نئی پیش رفت ہوئی تو ٹھیک ہے. That doesn't mean کہ ہم موو نہیں. دیکھیں سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمیں شک ہو کہ وہ قبول نہیں ہوگی. تو اگر ہم یہ نہ پش کرتے تو کوئی نہ کہتا کہ سعودی عرب اور پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے. ہم نے پھر بھی جان بوجھ کے پش کیا. دیکھیں ہمارا موقف ہے, ہم چاہتے ہیں ایک چیز ہو, ٹھیک ہے, اگر نئی بات بنے گی تو اگلی چیز پہ بن جائے گی. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تعلق خراب ہو گیا, OIC ہمارے خلاف ہو گئی. OIC کی جتنی مضبوط ریزولوشنز کشمیر پہ ہیں, ان کی ہیومن رائٹس کمیشن جو انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن, اس کی ذرا 5 اگست کی آپ نکال کے دیکھ لیں جو ان کی پریس ریلیز ہے. ویسی تو میں بھی شاید نہیں لکھ سکتا پاکستان کے لیے یہاں بیٹھ کے. سو ایسا نہیں ہے, وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں چیزیں آئیں گی جس میں ایگریمنٹ نہیں ہوگا, دنیا اتنی فلوئڈ ہے جس طرف جا رہی ہے, یہ بات درست. LOC کے اوپر جس قسم کا رویہ بھارت نے اختیار کیا ہوا ہے, ایک سائڈ پہ انسائیڈ پاکستان وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے, کرنا چاہتا ہے, مزید بھی سی پیک کو وہ ہٹ کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے, اور LOC کو بھی گرم رکھنا چاہتا ہے. اور یسٹرڈے کا جو ایک افسوسناک اس کے اندر جس میں کئی قیمتی جانیں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. سو اس حوالے سے کیا مطلب دنیا کو دکھائی نہیں دے رہا, یا اب دنیا جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر گھیری ہوئی ہے اور انڈیا کو روکتی نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر بھی ہیومن رائٹس کو بند کرے, وائلیشن کو, اور یہاں پہ بھی اس قسم کی سچویشن نہ کریٹ کرے؟ ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے. دنیا پھنسی ہوئی اپنے معاملات میں, دنیا روکتی نہیں ہے, دنیا کا فوکس اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. یہی تو ہماری اسٹرگل ہے, یہی تو چیلنج ہے, یہی تو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہاں ایک نیوکلیر ریجن ہے, معاملات خراب ہو رہے ہیں. illegally occupied کشمیر ہندوستان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں امپلوژن ہو جائے گا. اس لیے یہ LOC گرم کرتے ہیں, ہماری کیجولٹیز ہوتی ہیں. ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا, اس کی حد پار ہو چکی. آپ ذرا غور کر لیں, ہم تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں چیلنج ہے بالکل. if it was a fair world, اگر ہر چیز میرٹ پہ ہوتی, اگر ہر چیز ویسے ہوتی جیسے ایک عدالت میں جا کے آپ ایک اپنا انصاف لیتے ہیں, تو پھر پاکستان کا موقف کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو ہمیں معلوم ہے دنیا ایسی نہیں ہے, it's a political world, لیکن انہی کنسٹرینٹس میں آگے جانا ہے نا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب is there any کوئی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے جو سچویشن اس وقت اس ریجن کے اندر ہے؟ جی ہم تو بالکل جنگ کی نہ بات کرتے ہیں نہ چاہتے ہیں, ہم تو امن چاہتے ہیں. بہرحال اگر ہمیں للکارا گیا, اگر ہمیں یہ بات آئی کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو پھر پچھلے سال بھی دیکھ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے دوبارہ بھی دیکھ لیں گے, اس میں کوئی غلط فہمی نہ رہے ان کو. انٹرنل ڈی اسٹیبلائزیشن اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, PDM کا جو موومنٹ اگینسٹ گورنمنٹ ہے, اور جو آج جو چیلنجز ہمیں فارم منسٹر اور DG ISPR نے بتائے ہیں, سو گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک وی ہیو ٹو انگیج, آئی مین دا گورنمنٹ ہیز ٹو انگیج دا اپوزیشن؟ سوری جی, یہ دس از اے پولیٹیکل کویسچن, میری ڈومین نہیں ہے. پارلیمنٹ کو یہ جتنے بھی ایویڈنس ہے آپ کی گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے, جو آج آپ لوگوں نے میڈیا میں دکھایا ہے, وہ ایویڈنس جو پارلیمانی لیڈر ہیں یا پارلیمنٹ ہے ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا اس کو؟
دیکھیے میڈیا کے سامنے آ گیا، ویسے تو خیر ہر ایک کے سامنے ہے، اس میں انگیجمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سطح پہ ہے، میں اس اسپیس میں انگیج نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کو وضوح سے نہیں کہہ سکتا کس کس سے کیسے بات ہوئی. ایک ہماری بریفنگ تھی جو پوسٹ پون ہونا پڑی کچھ شیڈیولنگ کی وجہ سے غالباً، بٹ آئی ایم ناٹ دی رائٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک کے اندر ایک کس قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یہ جو سیکیورٹی کا جو تھریٹ ہے ہمارے سامنے، اور جس کا آج تذکرہ کیا ہے فارن منسٹر صاحب نے اور ڈی جی ایس پی آر نے، وہ کیا ایسی لائن آف ایکشن ہونا چاہیے کہ جس پہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ کے اس کو کاؤنٹر کریں، انڈین جو بھی پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کام آپ لوگ ہماری مدد کریں، ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہم تو پروجیکٹ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، بٹ میڈیا کا ساتھ ضروری ہے. کچھ ایشوز کو ٹرولی نیشنل ایشوز بنا لیں، اور اس میں سیاست، اس میں ٹاک شوز، اس میں لڑائی جھگڑا، اس میں مار کٹائی، یہ ہر شام اگر نہ ہو تو پھر پاکستان کا ایک موقف دنیا کے سامنے آ سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر. اگر ہر چیز میں یہی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محی یوسف صاحب، معاون وزیر اعظم پاکستان برائے قومی سلامتی، آپ کا بہت شکریہ ٹائم کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی وزیر اعظم کے ایڈوائزر کی ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر، جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتا ہے، سی پیک کو ہٹ کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی جائے انڈین پرائم منسٹر کی اور ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کا، کہ پاکستان کے حوالے سے ان کے عزائم کیا ہیں. یہ وہی ریفرنس ہے جو آج ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو ہمارے فورن منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کروائی جا رہی تھی اور فیوچر کے جو پلانز ہیں انڈیا کے، اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں دوستو انتظار لمبا نہیں کر سکتا، یہ ہمارا سدھانت ہے، ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. When we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. You may lose Balochistan. جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں پولیٹیکل اور ڈیفینس کے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شاہد امین صاحب، فارمر ایمبیسڈر. شاہد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور بات کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈینز، یہ تو ایک چھوٹا سا ایک کلپ تھا جو میں نے انڈین پرائم منسٹر اور ان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ سنایا ہے. انڈیا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کیمپین کے اندر اور ہر جگہ کے اوپر جس طرح سے ان کے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ باہر بھی پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس کا ریفلیکشن ہم نے کلبھوشن یادیو جو ہے اس کی شکل میں دیکھا ہے، اور جو ہمارے پاس اریسٹڈ بھی ہے بلوچستان سے جس کو اریسٹ کیا گیا تھا. تو ہم بھارتی عزائم کا مقابلہ بین الاقوامی سطح کے اوپر کس اسٹریٹجی کے تحت کر سکتے ہیں؟ وہی جو آج کی گئی ہے کہ آپ واضح اور ایک ڈاکومنٹڈ ریکارڈ کے ساتھ کاروائیاں ہیں ان کو بے نقاب کریں. کیونکہ دیکھیے یہ انڈیا پاکستان 70 سال سے چل رہا ہے. میں ایز اے ڈپلومیٹ کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اکتا سے گئے ہیں کہ یہ انڈیا پاکستان ہمیں الزام لگاتے رہتے ہیں. تو ایک تو وہ ہمارا جو ہے کم ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اکنامک مارکیٹ بہت ان کی ہے، کتنی 1 بلین کی ہے کتنے کی. تو ایک لحاظ سے دیگر ممالک میں ایک رویہ ہے اپنے تعلقات کو نہیں بگاڑنا پاکستان کی خاطر یا کشمیر کی خاطر. ہر ایک عالم ہے کہ کشمیر میں کیا مظالم ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. ان کے یہ ڈب یہ ویسٹرن کنٹریز آپ کو لیکچر دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کریں. وہ ہمارے ہاں ایک عیسائی کو ان کو بڑا درد ہوتا ہے، لیکن انڈیا کے اندر آپ کو معلوم ہے خود مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا کو اس کا علم ہے لیکن خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟
کہ انڈیا جو ہے مارکیٹ ہے, بڑا کنٹری ہے, ملٹری پاور ہے, پولیٹیکل پاور ہے, وہ بات انڈیا کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتی. سارا مسئلہ یہ ہے. اس کے باوجود ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ شہادتوں کے ساتھ ہم انڈیا کے جو کارروائیاں ہیں نقاب کر سکتے ہیں, وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اس میں لگے گا, لیکن جتنی کریڈیبلٹی کے ساتھ آپ اپنا موقف انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لاتے ہیں, مختلف جو ادارے ہیں, بین الاقوامی ادارے ہیں, ان کے سامنے بائیلیٹرلی جو ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, وہاں پہ جا کے ہمارے سفیر یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں, ان کو یہ پورے کے پورے حقائق سے آگاہ کیا جائے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہندوستان کا جو دہشت ہونا ہے اس کو ثابت کر سکتے ہیں, ورنہ یہ صرف الزام رہے گا. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے. ایسے ہی کارروائی ہمیں آئندہ بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. میں جل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈوسیئر تو تیار ہو گیا ہے, اور پاکستان اس حوالے سے سیکیورٹی کونسل کے اندر, یو این کے پلیٹ فارم کے اوپر بائیلیٹرلی امریکہ کو, یو کے کو, باقی جو افیکٹو ممالک ہیں جن کے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, انڈینز کے ساتھ بھی, او آئی سی کے کچھ ممالک ہیں, بٹ اس سے پہلے تو ہمیں کوئی خاطر خواہ اس میں فائدہ نہیں ہوا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, فائدہ نہیں ہوا تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے. آپ دیکھیے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے اور امریکہ وہاں پہ ہے, نیٹو, بے پناہ ریسورسز اور انٹیلیجنس کا سیٹ اپ, اور پھر وہ چک ہیگل کا بیان. تو کبھی یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ امریکہ کے نالج میں نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے؟ تو سب پتہ ہے ان کو. لیکن یہ ہے کہ جب آپ واویلا نہیں مچاتے, جب آپ رونا دھونا نہیں کرتے, آپ دنیا کے سامنے جا کے اپنا مدعا بیان نہیں کرتے کہ جناب یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تو دوسروں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کے لیے وہ ٹکریں مارتے رہیں. اور جو جیسے بھی شاہد امین صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک مارکیٹ ہے, ان کے مفادات ہیں بھارت کے ساتھ, تو وہ تو مفادات کی وجہ سے ویسے نہیں انہوں نے بولنا, تو اوپر سے آپ کو بھی چپ کا روزہ ہو, خاموشی ہو آپ کی طرف سے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی بڑی تو مطمئن خوش ہیں کہ آپ بھی بول نہیں رہے, تو انہوں نے تو بولنا ہی نہیں, تو بھارت اور ان کا معاملہ چل رہا ہے. یہ پچھلے دور میں ہوا. دیکھیں جی, یہ تو ثبوت اب آج آپ کو دکھائے گئے نا. کل بوشن تو آپ کے پاس 2016 سے تھا نا, اس نے سارا آپ کو بتایا تھا کہ میں کیا کیا تباہی پھیرتا رہا ہوں ادھر, کتنے میں نے ڈالرز بانٹے یہاں پہ, کس کس کو دیے. اب اگر آپ کی حکومت بات ہی نہ کرے تو کسی سے دنیا سے باہر جا کے کسی سے شکوہ کرنا وہ تو بیکار ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا. اب بھی آج آپ نے مزید شواہد کل بوشن کے علاوہ اور شواہد دیے ہیں, بڑے سالڈ شواہد دیے ہیں, بینکوں کی رسیدیں ہیں, ٹیلی فون جو کنورسیشنز ہیں وہ ہیں آپ کے پاس. لیکن اگر آج کے بعد آپ اس پہ محنت نہیں کرتے, اس کو لے کے آگے چلتے نہیں ہیں دنیا کو قائل کرنے کے لیے, تو یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ آج ختم ہو جائے گا یہیں پہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو ایک مہم کے طور پہ چلائیں. اور وہ کیسے؟ آپ بھارت کو دیکھ لیں. اگر صرف اسی کی نقل کر لیں, بھارت نے کیا کیا ہے کہ پاکستان وہاں پہ ٹیررزم نہیں کرواتا, لیکن اس نے خود ہی کوئی نہ کوئی واقعہ کر کے تو اس کے بعد اتنی زبردست کیمپین چلائی ہے کہ وہاں پہ کوئی باہر سے اگر کوئی ڈگنیٹری آیا ہے, کسی ملک کا ہیڈ آیا ہے, اس سے جوائنٹ کمیونیکے کروائی, تو اس میں آپ کا نام ڈلوا دیا کہ جناب ہمسائے ملک ہیں, یہ بند کریں بھارت میں ٹیررزم. امریکہ کے ساتھ اینٹی ٹیررزم پہ آرگنائزیشنز ہیں 2 بھارت کی, اور ان کی جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں بھی جوائنٹ کمیونیکے یہ آ جاتا ہے. بات بات پہ ان کے وزیر اور ہر کوئی, یعنی ہم سب جانتے ہیں جیت دوول کی کہانی اور سب, لیکن اس کے باوجود ان کے وزیر یہی کہتے ہیں جی پاکستان پہلے ٹیررزم بند کرے پھر باتیں ہوں. تو آپ یہ اگر یہی پیٹرن آپ اپنے اوپر بھی رکھ لیں کہ آپ کے وزراء, آپ کے So what we need is aggressive kind of پالیسی جس کے اندر پوری دنیا کو ہم نے دکھانا ہے. مطلب مٹیریل ہمارے پاس ہے, بٹ ہم نے جا کے دنیا کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے, تبھی ہم اپنا جو نیریٹو ہے جی دنیا کو دھکا لگانا ہے کہ جناب آپ منہ کھولیں. صحیح ہے, یہ دیکھیں کیا بیت رہی ہے. چلے میں کوئکلی ایک شارٹ بریک لے لوں ناظرین. یہاں پہ بریک کے بعد واپس آ کے شاہد امین صاحب سے اور جنرل صاحب سے بات کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنل جو اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں, جو پولیٹیکل, ایک ہم دیکھتے ہیں کہ
پولرائزیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. تو اس طرح کی جو ایویڈنس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک تو پارلیمنٹ کے اندر ایک یونانیمٹی ہونی چاہیے, دوسرا فوکس جو ہے وہ گورنمنٹس کا ان ایشوز کے اوپر ہو اور باہر کے ممالک کے ساتھ صحیح طرح سے رابطے ہوں. تو کیا کہیں گے جو انٹرنل پولیٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا؟ بالکل, اور یہ تو ہر سوورن کنٹری میں ایک روایت رہی ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اختلافات ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں. جب کبھی کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو دونوں ایک زبان بولتے ہیں. یہ رسم ہمارے ملک میں جو ہے نظر آتی ہے کہ وقت کے ساتھ اگر پہلے تھی تو کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور یہاں تو آپ نے دیکھا الزامات اپنے انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہوں پہ لگ رہے ہیں. تو پھر دنیا میں آپ کا تاثر کیا ہوگا کہ وہی سربراہ جو ہیں جب آن کے یہ ساری شہادتیں پیش کرتے ہیں تو دنیا میں ایک سوال تو اٹھے گا کہ آپ کے اپنے ملک میں فوج کی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ بھئی آپ کے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, بڑے شوق سے آپ جمہوری اپنے حق کو کریں, لیکن جہاں نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ تعلق, یا ایک گریو ایشو لائک ٹیررزم جس کا ہم شکار بنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر شاہد صاحب یہ جو مطلب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو نواز شریف صاحب جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ آور نیریٹو اور whatever we want to present to the international community? جی بالکل افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنے سب سے اہم جو سیکیورٹی کا ادارہ اس پہ باقاعدہ نام لے کے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, ان کے موٹیوز کو آپ کوشچن کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اندرونی طور پہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مثال اگر پارلیمنٹ کا کلوز ڈور سیشن ہے اس میں آپ اپنے تحفظات کو اٹھائیں, لیکن بین الاقوامیہ کے سامنے آپ کا ایک موقف ہونا چاہیے, ورنہ آپ کچھ بھی کہیں گے سوالات اٹھتے رہیں گے, آپ کی کریڈیبلٹی کم ہوتی جائے گی. تو معلوم نہیں کب ہمارے سیاستدانوں کی بات سمجھ میں آئے گی, بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اشاروں کے اوپر وہ چل رہے ہیں. تو اس بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ جل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بائیڈن کے آنے سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی آئے گی امریکہ کی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے وقت میں ڈائریکٹ ٹرمپ نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, یا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. یہ چیز تھوڑی سی تبدیلی یہ آئے گی کہ ہو سکتا ہے جو بائیڈن جو کہ نسبتاً ایک زیادہ سلجھا ہوا سیاستدان ہے اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, بہت ساری کمیٹیاں ہیڈ کر چکا ہے کانگریس میں, تو اس کے بیانات ہو سکتے ہیں کہ اس قسم کے آئیں. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ان بیانات کے بعد کوئی بھارت کے اوپر دباؤ آئے گا تو وہ نہیں آئے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے ساتھ, اور انہوں نے 8 سال وہاں اس کے ساتھ گزارے, اور 8 سال ان کی جو پالیسیز تھیں وہ ہر لحاظ سے بھارت کے لیے مفید تھی, پرو بھارت تھی. اسی میں آپ دیکھیں کہ 2008 میں نیوکلیر اس کا کوآپریشن مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے پی ڈی ایم کے ساتھ. جی پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ دیر از اے نیڈ کہ گورنمنٹ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بیٹھ کے گفت و شنید کرے, کیونکہ جس قسم کا تھریٹ ہے, یعنی بڑے شہروں کے اندر فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں, 30 کے قریب انہوں نے داعش کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پلانٹ کر دیے ہیں. تو پھر اس صورتحال میں ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے بڑے بڑے اجتماعات میں جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے حکومت کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے, کیونکہ اپوزیشن میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسا قصہ ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ ہمارے جلسے روکنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے آپ نے یہ نئی کہانی نکال لی. تو انٹرنل پالیٹکس سے اس کا ویسے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے, ان کو کانفیڈنس میں لے, ان کو یہ چیزیں سمجھائے, پھر ان پہ چھوڑے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ حکومت خود جلسے نہ کرے. اگر حکومت خود جلسے کرے گی پھر کوئی جواز نہیں آپ کسی کو روکیں کہ جی یہ ایسے نہیں, پھر آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کو سیکورٹی دیں. اگر وہ جلسہ کرتے ہیں پھر آپ سیکورٹی مہیا کریں, اور فل پروف سیکورٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ خود جلسے نہ کریں تو پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی بند کر دیے, آپ بھی مہربانی کر کے بند کریں, اور یہ آپ سے گزارش ہے, ہم آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ رہے ہیں. تو یہ طریقے سے ہینڈل ہونا چاہیے.
اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو پوری طرح آن بورڈ لے، ان کو بھی جس طرح آج میڈیا کو سارے حقائق بتائے گئے ہیں، اپنے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کو بھی بتائیں. اور یہ پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر مطلب یہ ہونا چاہیے، یہ گفت و شنید بالکل ہونا چاہیے، اور اس میں یہ چھوڑنا نہیں چاہیے اس پہ کہ جناب اسد کیسر صاحب بلا رہے ہیں میٹنگ کریں، وہ پھر بہانہ مل جاتا ہے کہ جناب اسپیکر کا تو یہ کام ہی نہیں ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو گورنمنٹ کے کسی کو کرنا چاہیے، بہتر ہوگا کہ پرائم منسٹر خود کرے، اور اگر خود نہیں تو پھر فورن منسٹر کرے. یہ بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، جنرل امجد شعیب صاحب اور شاہد امین صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.